السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام میت کورس کے اس آخری ایپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس میت کے تعلق سے کچھ خیرات، صدقات اور ایصال ثواب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس دن میت کا انتقال ہوا ہے، آپ میت کے نام سے فقراء و غرباء و مساکین کو ضرور کچھ دیں۔ بعض جگہوں میں یہ رواج ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں کہ میت کے ساتھ ساتھ جب قبرستان لے جاتے ہیں لوگ تو ساتھ میں کچھ اناج وغیرہ بھی لے جاتے ہیں، اور وہ اناج وہاں پر فقراء اور غرباء کو دے دیتے ہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے کچھ کہا بھی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر وہاں ایسا رواج ہے کہ مانگنے والے یا اس طرح کے غرباء فقراء قبرستان میں آتے ہیں اور وہاں ایسے لوگ مل جاتے ہیں تو پھر لے جا کر کے انہیں دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ اگر گھر ہی میں دے دیں، یہ رواج گھر میں ڈالیں کہ ٹھیک ہے میت کا انتقال ہوا ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے اور وہ لوگ آئے ہیں فقراء غرباء وغیرہ جو مستحق ہیں، آپ نے اگر ان کو میت کی طرف سے کچھ دے دیا ان کے ایصال ثواب کے لیے تو یہ بہت بہتر عمل ہے۔ اس کے علاوہ میت کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا غرباء و مساکین میں، یہ سب دینا جائز ہے۔ اب جو یہ تیجا، 10واں، 40واں، یہ حقیقت میں ایک نام ہے، نام دیا جاتا ہے، لیکن ان سب کا اصل مقصد ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب ہے، آپ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، پینے کا انتظام کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا ثواب میت کو پہنچے، اور ان چیزوں کا ثواب میت کو پہنچنے کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ یہ کھانا انہی کو پیش کریں جو اس کے مستحق ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک بات آتی ہے، میں اپنا بھی تجربہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے کسی کے گھر میں انتقال ہوا، تیجے کی محفل ہونی 3 دن بعد، 10ویں کی محفل ہونی ہے یا پھر 40ویں کا پروگرام ہے، تو رشتہ دار کے لوگ جو رشتہ دار ہیں، یہ لوگ اگر آپ نے انہیں نہیں کہا تو شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو تیجا بھی کیا، 40واں کیا اور ہمیں دعوت نہیں کی۔ تیجا اور 40واں یہ خوشی کا نہیں ہے، تیجا اور 40واں یہ تو غم، اور یہ ایک طرح سے اس میت کو ایصال ثواب پہنچانا ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو دعوت نہیں دی جا رہی تو یہ آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ شکایت کریں، اور نہ گھر والے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہیں دعوت تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بلکہ آپ کو اگر معلوم ہے کہ آج تیجا ہے یا وہ لوگ آج ایصال ثواب کی محفل منعقد کر رہے ہیں تو آپ خود بخود آ کے شریک ہو جائیے، کچھ آپ بھی اپنی طرف سے بھی میت کے نام پر ایصال ثواب کیجیے، بجائے اس کے کہ جو بنا ہے اسی پر آپ بھی اپنا حق جمانے لگتے ہیں۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو میت کے نام پر ایصال ثواب کرنا ہے، آپ کھانا پکا کر کے غرباء کو کھلا دیجئے، مساکین کو کھلا دیجئے۔ میت کے نام پر آپ کوئی چیز وقف کر دیجئے، مسجد میں کوئی دے دیا، مدرسے میں کوئی چیز دے دی، یا مطلب کہیں راستے میں ٹیوبل لگا دیا، چاپا کل لگا دیا، پانی کا انتظام نہیں تھا وہ کروا دیا، یا کسی غریب بچی کی شادی میں آپ نے میت کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے اس کی مدد کر دی، تو یہ سب چیزیں ایصال ثواب ہیں، اور اس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس طرح کے عمل کی اجازت دی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنی والدہ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، ان کا انتقال ہو گیا اچانک، اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو کیا اس کا فائدہ ان کو ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہوگا، بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کیا کریں؟ تو چونکہ عرب میں پانی کی قلت تھی اور وہاں ضرورت زیادہ تھی پانی کی، تو حضور نے فرمایا کہ کنواں کھود دو۔ حضرت سعد نے کنواں کھودا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خبر دی، حضور نے فرمایا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی ان کے نام وقف ہے، اس کا ثواب ان کو جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ایصال ثواب کی ایک صورت ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ کے آس پاس میں، آپ کے علاقے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، محتاجوں کو، غرباء فقراء کو، یا عام لوگوں کو بھی، تو آپ اس چیز کا انتظام کر دیں، یہ میت کے ایصال ثواب کے لیے بہتر ہوگا۔ میلاد شریف بھی ایک ایصال ثواب کی صورت ہے، قرآن خوانی، قرآن پڑھ کے میت کے نام بخشنا،
یہ بھی ایصال ثواب کی صورت ہے، فاتحہ کرنا یہ بھی ایصال ثواب کی صورت ہے، کھانا پکا کر کے غربا و فقراء و مساکین کو کھلانا یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ یہ سب ایصال ثواب ہے، بس نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ تیجا ہے تو یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے۔ لوگوں کو اس نام سے چڑ ہے، چلو بھائی ہم نام نہیں رکھتے تیجا 10واں 40واں، ہم نے اس دن میں اہتمام کرنا چاہتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بالکل۔ تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل وہ کام دیکھیے، اس کی اصل جائز ہے۔ اور تیجا 10واں 40واں یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آدمی آسانی کے لیے کہ اس دن کریں گے، ایک دن متعین کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آنے میں اور یہ سارے انتظامات کرنے میں کوئی دقت نہ رہے، اس لیے یہ ٹائم فکس کیا جاتا ہے۔ کوئی اگر فکس نہ بھی کرے، کوئی 2 ہی دن میں، کوئی 3 دن میں، کوئی اسی وقت کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ احکام میت کورس کے ہمارا ایک پورا ایک سیریز چلا، آپ حضرات کو یہ سیریز کیسی لگی اس تعلق سے اپنا کامنٹ ضرور پیش کریں، اور اپنے احباب تک ان تمام مسائل کو پہنچانے کی کوشش ضرور کریں۔ اظہار چینل کے ساتھ یوں ہی جڑے رہیں، اس سے آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔